پوری انسانیت کو عمومی خطاب کیا تھا اور انہیں ایک حکم دیا تھا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم۔ ایک ورق دیکھو ذرا پیچھے صفحہ 5 کی 6 سطر پہ، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم۔ اللہ نے عمومی حکم دیا تھا پوری انسانیت کو کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ پھر اس پہ اللہ نے عقلی دلیلیں دی تھی۔ اس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلوں کو پیدا کیا، زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے پانی اتارا، پھلوں سے تمہاری روزی کا انتظام کیا، جسمانی انتظامات بھی کیے اور روحانی انتظامات بھی کیے۔ جسم کو پالنے کے لیے زمین سے سبزے اگائے، فصلیں اگائیں، بارشیں برسائیں، اور روح کی غذا کے لیے قرآن کریم کو اتارا، عمومی خطاب تھا۔ پھر اس پہ اللہ نے شبہات کے جوابات بھی دیے اور واضح کر دیا کہ جنات، ملائکہ، انبیاء کوئی بھی اللہ کے شریک نہیں، اس لیے کہ یہ سارے مخلوق ہیں۔ مخلوق برا خالق کی کیسے شریک ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ مخلوق تو اپنے پیدا ہونے میں محتاج ہے۔ اس پہ اللہ نے تخلیق آدم کا تذکرہ کیا، پھر زمین پہ آنے کا حال بیان کیا، پھر عرصہ مدیدہ کے بعد اپنی رضا کے مل جانے کے بعد دوبارہ جنت میں داخلے کے لیے ضابطہ بیان کر دیا۔ کل کا سبق، اما یاتینکم منی ہدا، تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آتی رہے گی۔ من تبع ہدایا، جس نے پیروی کر لی میری ہدایت کی، اسے کوئی خوف کوئی غم نہیں ہوگا۔ یہ عمومی خطاب تھا۔ آج کے سبق سے یعنی بنی اسرائیل کے لفظ سے خصوصی خطاب شروع ہو رہا ہے۔ بنی اسرائیل کو بنی اسرائیل کہتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو۔ اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور اسرا کہتے ہیں بندے کو، ایل کہتے ہیں اللہ کو عبرانی زبان میں، اللہ کا بندہ، اور یہ لقب بن گیا حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد سب سے پہلے جو پوری سورت نازل ہوئی یا اکثر آیات نازل ہوئیں وہ سورت بقرہ تھی۔ یہ پہلی نازل ہونے والی سورت تھی، اور مدینہ منورہ اور مدینہ کے گرد و نواح میں یہود زیادہ آباد تھے، یہودیوں کے قبائل زیادہ آباد تھے۔ اللہ نے ان کو خطاب کیا کہ تم راہ راست پہ آ جاؤ، اور تم تو اچھے بھلے نبیوں کی اولاد ہو، نبیوں کے پیروکار ہونے کے دعوے دار ہو، آسمانی کتابوں کے دعوے دار ہو کہ ہمارے پاس اللہ نے نبی بھیجے، اور پھر نبیوں کے اوپر اللہ نے کتابیں اتاری، کبھی تورات، کبھی زبور، کبھی انجیل، کبھی صحیفے، اور تم تو دعوے دار ہو، تو پھر تمہیں تو انکار میرے محمد کا کرنا زیب نہیں دیتا، اس لیے کہ تمہاری کتابوں میرے پیغمبر کے اوصاف موجود ہیں، نشانیاں موجود ہیں، اور پھر ایک ایک نشانی اتنی واضح کہ جس میں کوئی ذرہ بھر بھی شبہ شک کی گنجائش تک نہیں۔ اب تمہیں انکار کرنا مناسب نہیں ہے، مان جاؤ
اللہ نے خطاب کیا یا بنی اسرائیل سے بنی اسرائیل کو، اور انداز عجیب اختیار کیا میرے اللہ نے سمجھانے کے لیے۔ پہلے اپنی نعمتیں یاد کرائیں، پھر وعیدیں دی، کچھ ڈراوے، کچھ دمکاوے، کچھ نعمتوں کے تذکرے، کچھ اپنے احسانات، انعامات، اور یہ چلتا جائے گا تقریباً 10 رکوع اسی ایک قوم کے حال کو سدھارنے پہ اللہ کریم پھیر پھیر کر آیات لائیں گے۔ ان کی کمزوریاں بھی آئیں گی، پھر اللہ کی نعمتیں بھی آئیں گی، پھر ان کا رونا دھونا بھی آئے گا، اللہ کا راضی ہونا بھی آئے گا، اور پھر ان کی سرکشی اور بغاوت، ان کے تذکرے بھی آئیں گے، پھر اللہ کی طرف سے نقمت، پکڑ، عذاب، اس کے تذکرے بھی آئیں گے۔ شروع ہو رہا ہے سبق آج سے، اور نکالو صفحہ 18۔ اور صفحہ 18 کے نیچے سے 7ویں سطر، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، صفحہ 18 جی، 18 صفحے کے نیچے سے 7 سطریں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اس سے پہلے ہے لَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، یہاں تک یہ تذکرہ چلتا رہے گا بنی اسرائیل کا۔ پھر اِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم سے آگے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ شروع ہوگا۔ چلیے جی، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل یعنی اولاد یعقوب، خیال کرو میں نے تم پہ کتنے احسانات کیے، کتنے انعامات کیے۔ اذکروا نعمتی، ذرا میری نعمتوں کو یاد کرو نا، گننا شروع کرو کہ کبھی وادی تیہ میں تھے، پانی کا نام و نشان نہیں تھا، تم نے پانی مانگا، میں نے اپنے پیغمبر کی لاٹھی پتھر پہ مروائی، پانی کے 12 چشمے نکلوا دیے۔ احسان ہے کہ نہیں؟ پیچھے فرعون کی فوج ہے، آگے دریا کی موج ہے، قوم تو پریشان ہو کے کہنے لگی موسیٰ مروا چھڑے، انا لمدرکون، پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، ضرور رہنمائی کرے گا۔ اللہ نے کہا لاٹھی مار، لاٹھی ماری دریا پہ، ایک جگہ پہ راستے خشک بن گئے، 12 جگہوں پہ، ہر ایک قبیلے کے لیے الگ راستہ بن گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں اذکروا نعمتی، یاد کرو ذرا میری نعمتیں، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پہ انعام کی۔ یہ پہلا حکم دیا اللہ نے کہ وہ قوم، وہ فرد، وہ برادری، وہ قبیلہ، وہ کنبہ، وہ علاقے کے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے، اللہ کی نعمتوں کو سامنے نہیں رکھتے۔ جو نعمتوں کی ناقدری کیا کرتی ہے قوم، قبیلہ یا فرد واحد، کبھی وہ فلاح نہیں پاتا، کامیاب نہیں ہوتا۔ اللہ نے پہلا حکم دیا اپنی نعمتوں کو یاد کرنے کا۔ دوسرا حکم رب نے کہا اوفو بعہدی، تم یاد کر، پورا کرو تم میرے وعدے، وہ وعدے جو میں نے تم سے کیے تھے۔ اوف بعہدکم، میرا وعدہ ہے کہ میں بھی تم سے کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا۔ تم اپنا وعدہ پورا کرو، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ اور اللہ وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ نکالو ذرا پارہ نمبر 6 صفحہ 101۔ اللہ
101 پہ بالکل صفحے کا درمیان دیکھو، اس پہ نعمتیں ہیں اور ایک ورق پیچھے پھر وعدے آ رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، مل گیا جی؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو وہ وقت جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، یا قوم اذکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ کون سی نعمتیں؟ اذ جعل فیکم انبیاء، اللہ نے تم میں نبی بھیجے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کتنے نبی بھیجے؟ 4000 یا 14000 یا 21000 نبی صرف بنی اسرائیل میں آئے۔ یہ اللہ کی کوئی تھوڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ جعل فیکم انبیاء، نبی بھیجے تم میں، بنائے نبی تم میں، یعنی تمہاری برادری، تمہاری قوم، تمہارا قبیلہ۔ وجعلکم ملوکا، اور ایسا نہیں کہ نبی دینی اعتبار سے ترقی تو ملنے لگی، دنیاوی طور پہ تم کسی کے محتاج بن جاؤ، ایسا بھی نہیں کیا۔ وجعلکم ملوکا، پھر بادشاہت بھی تمہیں دی، دینی اعتبار سے بھی فوقیت، دنیاوی اعتبار سے بھی فوقیت۔ وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، اور تمہیں وہ کچھ دیا جو اس زمانے میں کسی کو، جہان والوں میں کسی کو ملا نہیں۔ یہ تھی نعمتیں۔ اب ذرا ورق پیچھے چلو جی، صفحہ 99 پہ، نیچے سے 4 سطروں پہ غور کرو جی۔ اب آ گیا وہ وعدہ، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، اللہ نے پکا وعدہ لیا تھا بنی اسرائیل سے۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نقیبا، 12 نقیب اللہ نے مقرر کیے۔ اور وعدہ کیا تھا اللہ کا؟ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ انی معکم، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ کس سے وعدہ ہے اللہ کا؟ بنی اسرائیل سے۔ اللہ نے فرمایا تم ذرا وعدہ پورا کرو نا، میں بھی اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ میں نے کہا انی معکم، میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ اقمتم الصلاۃ، تم نے نماز قائم کی، آتیتم الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کی، وآمنتم برسلی، میرے رسولوں پہ ایمان لائے، وعزرتموہم، ان کی تعظیم کی، اقرضتم اللہ قرضا حسنا، تم نے اللہ کو قرض دیا اچھا قرض، لأکفرن عنکم، میں نے کہا نا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، پھر میرا وعدہ ہے کہ لأکفرن عنکم سیئاتکم، میں تمہارے گناہ مٹا دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا۔ یہ وعدہ ہے اللہ کا، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے گناہ مٹاؤں گا، تمہیں جنت میں داخل کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے، رب کہتے ہیں۔ اور تم نے کیا کرنا ہے؟ نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، رسولوں پہ ایمان لانا ہے، رسولوں کی تعظیم کرنی ہے، اور اللہ کو قرض حسنہ دینا ہے۔ یہ کام تم نے کرنے ہیں، یہ تمہارا مجھ سے وعدہ، اور میرا وعدہ یہ ہے کہ میری معیت تمہیں مل جائے گی اور گناہ معاف ہو جائیں گے، جنت میں داخلہ مل جائے گا۔ اب میرا محمد نبی بن کے آ گیا، کیوں نہیں مانتے؟ سمجھ آئی جی؟ کیوں نہیں مانتے؟ اوفو بعہدی، وعدہ میرا پورا کرو، اوف بعہدکم، میں بھی تم سے کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا۔ تیسرا حکم، ایایا فرحبون، مجھ ہی سے پس ڈرو، تم مخلوق سے نہ ڈرو، خالق سے ڈرو۔ چوتھا حکم، آمنو، ایمان لے آؤ، بما انزلتو، اس پہ جو میں نے اتارا، مصدقا لما معکم، اتارا کیا؟ قرآن، اور یہ قرآن مصدقا، تصدیق کرنے والا ہے۔ اگر یہ قرآن نہ آتا تو ہمیں کون بتاتا کہ تورات اللہ کی کتاب تھی؟ قرآن نہ آتا تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ انجیل اللہ کی کتاب تھی؟ کوئی ذریعہ نہیں تھا پتہ کا۔ قرآن نے آ کے بتلا دیا کہ تورات، زبور، انجیل، صحیفے اللہ کی کتابیں ہیں۔ یہ قرآن تصدیق کرتا ہے ان کتابوں کی،
مصدقا لما معکم، 4 حکم دیے جی۔ پہلا حکم میری نعمتیں یاد کرو، دوسرا حکم میرے وعدے پورے کرو، تیسرا حکم مجھ سے ڈرو، چوتھا حکم قرآن پہ ایمان لاؤ۔ 4 حکم دیے، 4 حکم آگے آ رہے ہیں۔ اب اللہ نے ایک نہیں کی، لا تکونوا اول کافر بہ، تم پہلے انکار کرنے والے نہ بنو۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو یہودی ہیں، مدینے کے باسی، رسول اللہ 13 سال مکے میں بھی رہے تھے، مکے والوں نے بھی تو انکار کیا تھا، کفر کیا تھا، نہیں مانا تھا، تو یہ پھر اول کافر کیسے بنے؟ مکے والے تو امی تھے، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، ان کے پاس کوئی نبی آیا نہیں تھا، اور یہودیوں تم میں تو نبی بھی آئے، کتابیں بھی آئیں، تمہیں پتہ بھی ہے، تم میرے محمد کو جانتے بھی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایسے جانتے ہو جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہو، نہیں اس سے بھی زیادہ جانتے ہو۔ اپنی اولاد میں 15-20 لڑکے پھر رہے ہوں، ان میں تمہیں اپنے لڑکے کی پہچان کرنی ہو، شاید شبہ پڑ جائے، پتہ نہیں ایک جیسی چادریں ہیں، یہ ہے یا وہ ہے، لیکن میرے محمد کے پہچاننے میں تمہیں کوئی غلطی نہیں لگتی، پہچانتے ہو تم۔ اب تم پہچاننے کے باوجود، جاننے کے باوجود اگر انکار کرو گے تو اول کافر بن جاؤ گے۔ لا تکونوا اول کافر بہ، پہلے انکار کرنے والے نہ بنو۔ دوسری نہیں کی، دوسری ممانعت، لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اس لیے انکار کرتے ہو نا کہ ہمارے نذرانے بند ہو جائیں گے، لوگ ہماری عزت نہیں کریں گے، ہم ہیں ان کے پیران عظام، ہم ہیں ان کے بڑے سردار رئیس، یہ ہماری عزت نہیں کریں گے، یہ جو ہماری خدمت کرتے ہیں وہ نہیں کریں گے، جیسے آج کل ہم مولویوں کا مسئلہ بنتا ہے۔ اللہ نے دوسری نہیں کی، لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، دنیا کی دولت ڈھیر مل جائے، قرآن کی ایک آیت کی قیمت نہیں بن سکتی، تو پھر اب معنی کیا ہے؟ لا تشتروا، ویسے تو اشترا کا معنی ہوتا ہے خرید و فروخت کرنا، خریدنا، بیچنا، خریدنا۔ لا تشتروا، نہ پسند کرو تم، نہ ترجیح دو تم دنیا کی دولت کے لیے، میرے دین کو پیچھے کر دو، میری آیات کا انکار کر دو، یہ ترجیح دینا ہے دنیا کو اللہ کے حکموں پہ، اللہ کے حکموں پہ دنیا کو ترجیح نہ دو، دنیا کو مرجو کرو اور اللہ کے حکموں کو راجع کر دو، ترجیح دے دو۔ لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، نہ پسند کرو تم میری آیتوں کے بدلے قیمت تھوڑی، اور دنیا ساری بھی مل جائے تو وہ اللہ کی نظر میں ثمن قلیل ہے، ثمن قلیل ہے۔ وَإِيَّایَ فَاتَّقُونِ، اور خاص مجھی سے بس ڈرو تم۔ اب پہلے کہا ایَّایَ فَارْہَبُونِ، اب پھر کہا ایَّایَ فَاتَّقُونِ، دونوں کا معنی ایک ہی ہے، ڈرو تو مجھی سے اور تقوی بھی اختیار کرو تو میری ذات کا۔ باریک سا فرق ہے رہب اور تقوی میں۔ تقوی بھی کہتے ہیں اللہ کے خوف کو، اللہ کے ڈر کو، لیکن تقوی وہ ڈر ہوتا ہے جس میں اللہ کی رحمت کی امید ہو، اللہ کی رحمت کی امید ہو، امیدیں رکھ کے ڈرے، اس کو کہتے ہیں تقوی۔ اور رہب کہتے ہیں اس کے عذاب سے ڈرے، خوف کھائے کہ وہ مجھے پکڑ نہ لے۔ اور تقوی یہ ہے کہ میں اس سے اس لیے ڈر رہا ہوں کہ ہے جو وہی، میری رحمتوں کا خزانہ ہے جو اسی کے پاس، تو میں امید بھی اسی سے اور ڈر بھی اسی سے۔ اب گویا رہب اور تقوی میں معمولی سا فرق آ گیا کہ ایَّایَ فَارْہَبُونِ، مجھی سے ڈرو یعنی میری پکڑ سے ڈرو، وَإِيَّایَ فَاتَّقُونِ، اور میری رحمت کے امیدوار بن کر مجھ سے ڈرتے رہو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، تیسری نہیں دی، تیسری ممانعت، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ تلبسو، التباس، التباس کہتے ہیں کسی چیز کا گڑمڑ ہو جانا، خلط ملط ہو جانا، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ میرے محمد کا پیغام حق ہے
اور تم جس پیغام کے دعوے دار ہو اب وہ حق نہیں رہا، اب تم ان کو آپس میں گڑبڑ نہ کرو۔ لا تلبسوا الحق بالباطل، اور حق تو باطل کے ساتھ گڑبڑ ہو ہی نہیں سکتا، حق حق ہوتا ہے، باطل باطل ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تکتم الحق، تم حق کو چھپاتے ہو نا، حق کو چھپاتے ہو، لہذا لا تکتم الحق، لا تلبسوا الحق لا تکتم الحق، حق کو باطل کے ساتھ ملانا بھی نہیں، حق کو چھپانا بھی نہیں۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو کہ حق کا چھپانا کتنا بڑا جرم ہے۔ 4 احکام آئے اور 4 نہیں آئیں، 4 نہیوں کا پھر دیکھو جی۔ پہلی نہیں، لا تکونوا اول کافر بہ، پہلے انکار کرنے والے نہ بنو۔ دوسری نہیں، لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، لا آ رہا ہے، اور یہ وہی لا ہے جو کلمے میں ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ ولا تلبسوا الحق، تیسری نہیں، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ اور چوتھی نہیں، لفظاً لا موجود نہیں، لیکن چونکہ پہلے لا تلبسوا آیا ہے اس لیے یہاں لا تکتم الحق ہوگا، یہ چوتھی نہیں ہے، حق کو چھپاؤ بھی نہیں۔ پھر حق کو چھپانا نہیں، 4 کام ہیں کرنے کے، 4 چیزوں سے اللہ نے کیا منع، اب 5واں کام کرنے کا، اقیم الصلاۃ، نماز کو۔ وجہ کیا ہے کہ بیماریاں 3 قسم کی ہوتی ہیں، کبھی انسان کو بیماری لگتی ہے، ایک تو وہ بیماری ہے نا جن کو ہم ہسپتالوں میں جا کے علاج کراتے ہیں، ایک بیماری وہ ہوتی ہے جس میں انسان اپنے اندر گھلتا رہتا ہے، کھاتا پیتا موٹا تازہ ہوتا ہے لیکن بیمار ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ اس کو دل میں ایک خواہش پل رہی ہے کہ میں سارے نالوں اونچا ہو جاؤں، میں سب سے بڑا ہو جاؤں، حب جا اس کو کہتے ہیں، حب جا، مرتبہ میرا سب سے اونچا ہونا چاہیے، باقی سارے مجھ سے ہیٹ ہونے چاہیے، یہ بھی ایک بیماری ہے۔ اور دوسری بیماری ہے حب مال، میرے پاس مال سب سے زیادہ ہونا چاہیے، باقی کسی کے پاس میرے جتنا مال نہیں ہونا چاہیے، یہ دوسری بیماری ہے۔ اور تیسری بیماری ہے کہ کسی کے پاس چیز دیکھ کے برداشت ہی نہ کرنا، اس کو حسد کہتے ہیں، حسد۔ یہ 3 بیماریاں ہیں، حب جا، حب مال اور حسد۔ ان 3 بیماریوں کے لیے اللہ نے پھر 3 حکم دے دیے۔ 5واں حکم حب جا ختم کرنے کے لیے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ جب تم نماز قائم کرو گے، ایک صف میں کھڑے ہو جاؤ گے، ادھر پھٹے پرانے لباس والا ہے، ساتھ تم کلف زدہ کپڑے پہن کے کھڑے ہو، تو جب تم نماز اکٹھے پڑھو گے، نماز قائم کرو گے، اور ممکن ہے کہ اس کا رکوع سجدہ تم سے اچھا ہو، تمہارے دل میں خیال آئے گا، اوہو کیڑی میری عزت ہے یار، نماز تے اے پڑھ رہا نا، ہے تو بیچارہ پھٹے پرانے لباس والا، مگر مزہ آ گیا نماز اس کی دیکھ کر، تو تمہارے اندر سے وہ حب جا والی مرض جو ہے وہ ختم ہونے لگ جائے گی۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، جو حب مال والی بیماری ہے، جب تم راہ خدا میں زکوٰۃ دو گے، مال خرچ کرو گے، تو مال کی محبت بھی نکلنے لگ جائے گی، تو دوسری بیماری کا علاج ہو گیا۔ اور تیسری بیماری تھی حسد کی، فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، جب ان کی کمر کے ساتھ کمر ملاؤ گے، ان کے سجدے کے ساتھ سجدہ ملاؤ گے، ان کے قیام کے ساتھ قیام ملاؤ گے، ان کے ساتھ مل مل کے چلو گے، تو یہ جو حسد کی بیماری ہے نا کہ ادھر کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، اللہ کرے ختم ہو جائے، میرے کول آ جائے، یہ بیماری کا علاج ہے با جماعت نماز ادا کرنے میں، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اللہ نے 3 بیماریوں کا علاج 3 حکموں سے کر دیا۔ اب کتنے حکم ہو گئے جی؟ 4 پہلے تھے، 3 یہ، 7۔ 8واں حکم انشاءاللہ کل کے سبق میں آئے گا۔ اور اس حکم سے پہلے اللہ نے کہا کہ حکم تو بتلاتے ہو، لوگوں کو منع تو کرتے ہو، لیکن اپنے اندر بھی یہ اوصاف پیدا کرو، یہ ہمارے لیے ہے۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اس سے بری ہو گئے ہو، نہیں، ہاں، اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، جب لوگوں کو نیکی کا حکم کرو تو
اپنے آپ کو پہلے اس نیکی کا خوگر بناؤ، بھول نہ جاؤ اپنے آپ کو کہ میری پرواہ نہیں۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تورات پڑھتے ہو، یہودیوں کو کہا تم کتاب پڑھتے ہو، ہمیں کہا قرآن پڑھتے ہو، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہو کہ دوسروں کو کہنا اور خود اس پہ عمل نہ کرنا یہ کتنا برا فعل ہے، اس سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ۔ چلو جی ترجمے پہ غور کرو جی۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی، یاد کرو تم میری نعمتیں، التی، وہ، انعمت علیکم، میں نے تم پہ انعام کی، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، شاباش، چلتے جاؤ چلتے جاؤ، کرتے جاؤ مانا، وعدہ پورا کرو تم میرا، اوفے بِعَہْدِکُم، میں پورا کروں گا تمہارا وعدہ، وَإِيَّايَ فَارْہَبُونَ، خاص وہ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تیری ہی ہم عبادت کر دے، ایایا فارہبون، خاص مجھ ہی سے پس ڈرو تم، وآمنوا بما انزلتو، ساتھ اس کے جو میں نے اتارا نازل کیا، مصدقا لما معکم، جو تصدیق کرتا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، ولا تکونوا، اور نہ بنو، اول کافر بہ، پہلے انکار کرنے والے اس کا، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور نہ پسند کرو بدلے میری آیتوں کی قیمت تھوڑی، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور خاص مجھی سے پاس ڈرو تم، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور نہ ملاؤ حق کو ساتھ باطل کے، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، یعنی لا تَكْتُمُوا الْحَقَّ، حق کو نہ چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم حکم کرتے ہو لوگوں کو ساتھ نیکی کے، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور تم پڑھتے ہو کتاب، أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا پس تم عقل نہیں کرتے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ